السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دماغی کمزوری کے بارے میں، اور اس کا ایک آسان اور سادہ اور بہترین قسم کا علاج بھی بتلائیں گے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ دماغ کی صحت مندی پورے بدنی انسانی کی صحت مندی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ طبی ماہرین جو ہیں وہ دماغ کو ایک ڈرائیور سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جس طرح کسی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بہترین ہوتا ہے تو وہ گاڑی اچھی چلتی ہے۔ اگر انسانی جسم کے اندر دماغ جو ہے یہ صحت مند اور اچھا ہو تو اس سے انسانی جسم جو ہے وہ صحیح کارکردگی دکھاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے عموماً جو لوگ ہیں وہ دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ درس و تدریس سے متعلقہ افراد عموماً دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وکالت کے پیشے سے منسلک افراد اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ عرصہ تک نزلہ زکام رہنا ایک اس کی بڑی وجہ اور سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دماغی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دماغی خلیات کو برابر مقدار میں خون نہ پہنچنے کی وجہ سے بھی انسان دماغی کمزوری کے اندر کا شکار ہو جاتا ہے۔ زنک، کیلشیم، فولاد، آکسیجن، فولک ایسڈ کی کمی بھی دماغی کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے۔ نیند آور میڈیسن کا کثرت استعمال یا سکون آور میڈیسن کا کثرت استعمال بھی دماغ کو متاثر کرتا ہے اور دماغی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ذہنی صدمات اور حادثات بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے انسان دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قبض کا زیادہ رہنا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دماغی کمزوری کی۔ اسی طرح نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحت مند دماغ کے لیے نیند کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ ازدواجی الجھنوں اور مسلسل سوچ، فکر، تفکرات بھی دماغی کمزوری کو انسان کو مریض بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے پے در پے پریشانیاں، صدمات بھی انسان کو دماغی کمزوری کی مریض بنا دیتی ہیں۔ بہرحال ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم کی ضمانت ہوتا ہے۔ اگر انسان کا دماغ صحیح کام کر رہا ہو تو انسانی جسم کے تمام تر افعال جو ہیں وہ صحیح نظر آتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا دماغ کمزور ہو تو معاشرے کے لوگ اس کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرح کی کمی واقع ہے۔ اس لیے ایک دماغ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ ایک بہت بہترین علاج جو آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کا نوٹ فرما لیں۔ برہمی بوٹی آپ نے لینی ہے، مغز بادام آپ نے لینے ہیں، اور گلے سرخ آپ نے لینے ہیں۔ برہمی بوٹی کو آپ صاف کریں، اس کا وزن کر لیں، اور اسی طرح مغز بادام وزن کر لیں۔ گلے سرخ آپ نے جو خوشبو والے گلاب کے پھول ہوتے ہیں ان کی خشک شدہ اپنے پتیاں لینی ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح صاف کر کے رکھ لیں۔ برابر مقدار ان تینوں چیزوں کا آپ پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ یہ 2 ماشا سے 3 ماشا دن میں 3 مرتبہ، یعنی 2-3 گرام سے 4 گرام تک دن میں آپ اس کو 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں، صبح و شام۔ خالی پیٹ آپ اس کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ۔ یہ ایک بہترین دماغی ٹانک ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دماغ کو، دل کو تفکرات سے دور کر دیتا ہے۔ پریشانیاں یا سوچیں یا فکر جو انسانی ذہن کے اندر جاگزی ہوتے ہیں ان کو یہ دور کر دیتا ہے۔ نیند پرسکون آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سینے میں اگر جلن ہوتی ہو تو اس کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ آپ اس کے استعمال سے آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مثانے کے اندر جلن ہوتی ہے، پیشاب کی نالی کے اندر جلن ہوتی ہے، ابتدائی سوزاک کے مریض ہیں، تو تب بھی آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ اس مثانے اور پیشاب کی نالی کی جلن کو دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو بے خوابی یعنی نیند کا نہ آنا ہے، یا درد سر بوجہ کمزوری جو ہے، اس کے اندر یہ بہترین کام کرتا ہے اور فوری سکون پہنچاتا ہے۔ آپ اس نسخے کو آسانی سے گھر کے اندر بنا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ افادہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔